جن کے اوپر تو حج فرض ہے ان کو تو چاہیے کہ فوراً جائیں، لیکن جو فرض حج ادا کر چکے ہیں لیکن امیر ہیں، ایسے لوگ بھی ہیں جو حج فرض ادا کر چکے ہیں لیکن اللہ نے مالی وسعت عطا فرمائی ہے، ان کو چاہیے ہر 5 سال میں ایک دفعہ ضرور جائیں۔ یہ حدیث کے اندر یہ بات موجود ملتی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے اس کے جسم کو صحت عطا فرمائی، اس کے رزق کو وسیع کیا، 5 سال گزر گئے وہ میری طرف نہیں آیا حج کے لیے، یہ محروم شخص ہے۔ ہر سال حج کرنا یہ ضروری نہیں ہے، امیروں کے لیے کیا ہے 5 سال میں ایک دفعہ حج کر لیں، اگر کوئی ہر سال کرتا تو منع بھی نہیں ہے، لیکن کوئی 10 سال بھی نہیں کرتا تو یہ بات جو ہے ناپسندیدہ ہے۔ قرب قیامت میں 4 طرح کے لوگ ایسے ہوں گے جن کا حج قبول نہیں ہوگا۔ امت کے مالدار لوگ، پیسے والے لوگ، وہ سیر و سیاحت کے لیے حج کریں گے، فرانس نہیں گئے، پیرس نہیں گئے، UK نہیں گئے، چلو بھائی حج کر لیا۔ اور یہ نبی علیہ السلام نے پیشین گوئی کی تھی کہ 4 طریقے کے لوگ ہوں گے ان کا حج قبول نہیں ہوگا۔ ایک امت کے مالدار لوگ جو سیر و تفریح کی نیت سے حج کریں گے، اور آج وزارت حج کو تبدیل کر کے ٹورزم بنا دیا گیا ہے۔ حج عمرہ اب عبادت سے اس کی کیٹیگری سے نکال دیا گیا، اب یہ ٹورزم ہے وہاں پہ باقاعدہ۔ اب جیسے اس سال سرکاری حج کے لیے لوگ جمع ہو رہے ہیں نا، درخواستیں جمع ہو رہی ہیں ماشاءاللہ، تو پہلی دفعہ یہ قانون بنا ہے کہ عورت بغیر محرم کے بھی جا سکتی ہے۔ تو تباہیاں تو بڑھ رہی ہیں، ہمیں ضرورت ہے تقوی اختیار کرنے کی، علماء کے ساتھ رہنے کی۔ 4 طرح کے لوگ ایسے ہیں جن کا حج قبول نہیں ہوگا۔ ایک وہ امیر لوگ جو سیر و سیاحت کی نیت سے حج کریں، وہ درمیانے درجے کے لوگ جو تجارت کی نیت سے حج کریں، چلو جی حج کریں گے مال پیسہ بھی آ جائے گا۔ علماء اور پڑھے لکھے لوگ دکھاوا اور ریاکاری کے لیے، شہرت کے لیے کریں گے، اتنے حج ہو گئے، اتنے ہو گئے، اور غربا بھیک مانگنے کے لیے حج کریں گے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ جو حج حرام مال سے کیا جائے، سود سے کیا جائے، دھوکے اور غبن کے مال سے کیا جائے، وہ حج قبول نہیں ہوتا۔ اللہ پاک ہے، پاک کو قبول فرماتے ہیں۔ اب تو حیرت ہوتی ہے کہ ایک تو غیر سودی بینک ہے نا، ان کی تو چلو گنجائش ہے، لیکن جو بینک 100% سود پہ کام کر رہے ہیں وہ بھی حج کے لیے سود پہ قرضہ دے رہے ہیں، اور لوگ لے بھی رہے ہیں۔ نہ دینے والوں کا دینا قبول، نہ لینے والوں کا لینا قبول، نہ وہ چیز قبول جس کے لیے دیا جا رہا ہے۔ حرام مال سے حج قبول نہیں ہوتا، یہ اٹھا کے پھینک دیا جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو مالدار ہونے کے باوجود حج نہ کرے، وسعت اللہ نے دی، وہ حج نہ کرے اور موت آ جائے، وہ یہودی ہو کے مرے یا عیسائی ہو کے مرے، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں، جو ہو۔ 60 سال کی قید نہیں ہے۔ جسے راہ سفر کے خرچ اور سواری کی وسعت ہو، سامان کی سہولیات ہوں، اور یہ حج نہ کرے، موت آ جائے اس کو، یہودی ہو کے مرے یا عیسائی ہو کے مرے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جب حج کا ارادہ ہو تو جلدی کرو، سستی اور تاخیر نہ کرو۔ فرمایا جب حج کا ارادہ ہو جائے یعنی فرض ہو جائے تو پھر جلدی کرے۔ کبھی کوئی بیماری آ جاتی ہے، کبھی کوئی راستے میں مشکلات آ جاتی ہیں، اور کبھی کوئی بیماری اور کوئی مسئلہ پیش آ جاتا ہے۔ یہ جو راستہ گڑبڑ ہو جاتا ہے نا، یہ مجھے سمجھ میں نہیں آتی تھی فی زمانہ۔ کئی سال پہلے حدیث جب پڑھی، کووڈ سے پہلے کی بات ہے، تو میرے دل میں یہ آیا کہ نبی علیہ السلام نے جو بات بتائی ہے نا کہ بھئی کبھی بیماری آ جاتی ہے، کبھی کوئی اور کام پیش آ جاتے ہیں، تو اور کبھی راستہ خراب ہو جاتا ہے، راستے میں پریشانی آ جاتی ہے، تو میرے دل میں آتا تھا راستے تو اب الحمدللہ معمون ہو گئے، اب تو آسانی ہے، وہ پرانی باتیں تو ختم ہو گئی، اب تو آسانی ہے، راستوں میں کوئی مشکل نہیں۔ تو یہ خیال آتا تھا کہ اب یہ چیز اس درجے کی نہیں رہی راستے والی۔ تو جناب کووڈ آ گیا، وہ راستے ہی بند ہو گئے۔ تو آقا کی بات، ہر بات جو ہے نا وہ خوبصورت اور بہترین ہے، اور قیامت تک کے لیے حالات آ جاتے ہیں۔ اچھا جی، ایک آدمی کے اوپر حج فرض ہو گیا اور اس کے پاس پیسہ ہے، حج کر سکتا ہے، اور وہ ٹال دے، پتہ کیا ہوتا ہے؟ ذرا سن لیجئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو کوئی مرد یا عورت کسی ایسے کام میں بخل کرے، کنجوسی کرے جو اللہ کی رضا کا سبب ہو، اللہ تعالیٰ وہ مال کہیں اور ایسی جگہ لگوا دے گا جو اللہ کی ناراضگی کا ذریعہ بنے۔ اور اگلی بات سنیں، جو شخص
کسی دنیا کے کام کی وجہ سے حج نہ کرے جبکہ اس کے پاس حج فرض ہو چکا ہے، وسائل بھی موجود ہیں، یہ دیکھ لے گا اس کا وہ کام پورا نہیں ہوگا، لوگ حج کر کے واپس بھی آ جائیں گے۔ کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو حج کو مؤخر کر دیتے ہیں کسی بھی کام کی وجہ سے، کہ چلو پہلے یہ کر لوں، یہ کام ہو جائے، حج پہ آئندہ چلے جائیں گے۔ ہوتا یہ ہے کہ ان کا وہ کام بھی نہیں ہوتا اور حج کر کے لوگ اب تو 15 دن میں اور 28 دن میں واپس آ رہے ہیں، وہ مہینہ ان کا ایسے ہی گزر جاتا۔ اگر وہ 15 20 دن 25 دن 28 دن کے لیے حج پہ چلے جاتے تو وہ حج بھی کر آتے اور کام واپس آ کے ہوتا۔ یہ بہت کثرت سے ہوتا ہے۔ دوبارہ سن لیجئے، نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی شخص کسی دنیا کے کام کی وجہ سے حج کو چھوڑ دے گا، وہ اپنی غرض پورا ہونے سے پہلے دیکھ لے گا کہ لوگ آ جائیں گے، اس کا کام ابھی پورا نہیں ہوا ہوگا، جو سوچ رہا ہوگا میں نے یہ رہ کے یہ کرنا ہے۔ ارے کام اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ اس کا معاملہ ایسا کر دیتے ہیں کہ وہ ہوتا ہی نہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا حج ہو یا عمرہ، خرچہ اور مشقت ثواب اس کے حساب سے ملے گا، تکلیف کتنی آئی اور خرچہ کتنا کیا۔ یعنی اگر آج عمرہ مہنگا ہو گیا، حج مہنگا ہو گیا تو ثواب بھی تو زیادہ ملے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ جو جتنا خرچ کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو بدل عطا فرمائیں گے۔ نیتوں کا خالص ہونا اپنی جگہ ہے، سنت کے مطابق ہونا اپنی جگہ ہے، لیکن ان چیزوں کی بھی رعایت رکھی گئی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ہندوستان سے پیدل چل کر 40 حج کیے، اور ایک روایت میں ہے کہ 70 حج کیے۔ حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہما انہوں نے 25 حج کیے۔ حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ امام حسین رضی اللہ عنہ کے بھائی امام حسن رضی اللہ تعالی۔ حدیث کے اندر آتا ہے حج کا خرچہ اور خرچے کا ثواب جہاد فی سبیل اللہ کی مانند 700 گنا ہے۔ 1 روپیہ خرچ کریں گے تو 700 کا ثواب، 1 لاکھ روپے خرچ کریں گے تو 1 لاکھ کو 700 سے ضرب دیں 7 کروڑ روپے کا ثواب۔